जी, मेरा नाम डॉक्टर नईम अशरफ है। आपको इस हेल्थ अवेयरनेस यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद। हाल ही में आपने सुना होगा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर रिलीज़ किया था, जिसके अंदर डॉक्टर्स को एडवाइस किया गया था कि वो दवाइयों के जो जेनेरिक नेम्स हैं, उनके साथ ही ये दवाइयाँ लिखें और प्रिस्क्राइब करें। उनका ये ऑर्डर इस रिस्पॉन्स पे था कि जिसमें ये कहा गया कि पब्लिक ने प्राइम मिनिस्टर के कंप्लेंट ऑफिस में या पोर्टल में बहुत सारी कंप्लेंट्स इस बात की थी कि उनको फार्मास्यूटिकल्स के दबाव के ऊपर या किसी भी वजह से डॉक्टर्स उनको ऐसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो बहुत महंगी होती हैं, और वो उससे मुल्क की मईशत पे असर पड़ रहा है, और मरीज़ों के लिए जो है वो कम खर्च नहीं है, उनकी जेब पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल रही हैं। इस डिबेट को लेकर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करके इसको आम आदमी के लिए थोड़ा-सा सादा करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एक नी जर्क रिएक्शन बड़ा होता है कि एक एक चीज़ जो जो नई इम्प्लीमेंट होती है या गवर्नमेंट की तरफ से आती है, तो एक रिस्पॉन्स आता है कि उसको हर सूरत में रेज़िस्ट करना है। अम, इ इसकी हकीकत तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ बरतानिया में जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कोई 15 साल से, तो हम हर वक्त जेनेरिक नेम जो दवाई का ओरिजिनल केमिकल का नेम होता है उसके साथ ही प्रिस्क्राइब करते हैं। उससे जो है ना तो डॉक्टर को कन्फ्यूजन होती है कि वो क्या लिख रहा है, ना मेडिकल स्टोर वाले को कन्फ्यूजन होती है कि वो क्या पढ़ रहा है। तो असली दवाई जो है वो असली ही कीमत में जो पेशेंट तक जो है वो पहुंच जाती है। और इसकी ये जो ऑर्डर के रिस्पॉन्स में फिर एक पीएमए जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि ये बहुत टू सून था, बहुत जल्दी था। यहाँ कोई ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के किसी अफसर का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उनका ख़्याल था कि सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ अप्रूव हो जाती हैं, और इसी तरह का 1976 में जब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई तो वो फ़ेल हो गया था। और सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर इसको ठीक किया जाए तो वो बेहतर है। वो ये भी समझते हैं कि इससे मेडिकल स्टोर्स वालों की जो मोनोपोली है वो बढ़ जाएगी। एक आम आदमी के लिए थोड़ा मैं सादा करता चलूँ कि जेनेरिक नेम या ब्रांड नेम में फ़र्क क्या होता है। देखिए, कोई भी जब केमिकल पहली दफ़ा मार्केट में आता है, ईजाद होती है, दवाई निकलती है, बनती है, तो वो मार्केट में जब आती है तो वो अपने एक ओरिजिनल केमिकल नेम के साथ आती है। जैसे पैरासिटामोल है। उसके बाद फिर ब्रांड्स आ जाते हैं जो उनका मुख्तलिफ नाम ले देकर, जैसे पैनाडोल है, टाइनोलॉल है। इस तरह आप पैरासिटामोल की मेडिकल स्टोर में जाएँ तो आपको 30-40 किस्म की जो दवाइयाँ नज़र आएंगी। उनके अंदर केमिकल तो पैरासिटामोल होगा, लेकिन उनकी डब्बियाँ और रंग की होंगी, दवाइयों के साइज़ और रंग के होंगे, उनके रंग कलर और साइज़ के होंगे। तो ये बाद वाली जो आने वाली दवाइयाँ हैं, इनको ब्रांडेड दवाइयाँ कहते हैं, ब्रांड नेम्स के साथ आती हैं। इसकी एक और मिसाल है जो स्टोमिक टैबलेट है, जिसको हम ओमेप्राज़ोल कहते हैं। ये बांग्लादेश में ये मैप्रा और ल्यूमिसेक के नाम से है। इंडिया में एडोलॉक और एसिडोल, एसिडोफ के नाम से, यानी रंग-बिरंगे नाम हैं। और पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि ये टेफ, ओमेज़ोल, इस तरह के जो हैं मुख्तलिफ़ ब्रांड नेम्स के साथ ये दवाइयाँ मार्केट में जो है वो मैसर हैं। तो पहले तो जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो जेनेरिक नेम है, वो दवाई जब बनती है उस वक़्त उसके अंदर जो मेन केमिकल होता है उससे ही अख़ज़ होती है, और वो दवाई का नाम या तो वो पैरासिटामोल रख लेंगे या एक ओरिजिनल नाम वो रख लेंगे। और उसके बाद से जो रेगुलेटरी अथॉरिटी अलाउ करती है बाकी लोगों को, बाकी कंपनीज़ को, कि वो कुछ साल के बाद वो उसी केमिकल को एज़ सच यूज़ करके वो अपना ब्रांड जो है वो मार्केट कर लें। अब देखिए, अगर आप एक चीज़ मार्केट में पहले से मौजूद है और उसको बहुत लोगों ने लिखा भी है, बहुत पेशेंट्स उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, खा चुके हैं, तो वो फिर फाइनली उसकी जो प्राइस है वो या तो फिक्स हो जाती है, एक जगह के ऊपर रुक जाती है, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कम कीमत की दवाई है। और हमारे डॉक्टर्स के कम्युनिटी में भी एक बार एक यूएसए में 2 डिफरेंट सर्वे हुए थे, जिसमें देखा गया कि 11% एक सर्वे में 11%, एक सर्वे में 23% लोगों को, डॉक्टर्स को ये कन्फ्यूजन थी कि जेनेरिक नेम वाली जो दवाइयाँ हैं, वो उनकी एफ़िकेसी
جو ہے ان کو لگتا تھا کہ کم ہے کیونکہ وہ کم قیمت کی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے یہ معیار تو سیٹ نہیں ہو سکتا۔ اب مارکیٹنگ میں جو جو برانڈ نیمز کی دوائیاں ہیں وہ کیوں لکھی جاتی ہیں اور وہ مہنگی کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیے، جب ایک چیز کو کمپیٹ کیا جائے گا، اس کا مقابلہ کیا جائے گا، نئی چیز جب لانچ کریں گے تو اس کو آپ مختلف بنانے کی ظاہر کوشش کریں گے۔ اس کی ڈبی کی شکل، جیسے میں نے پہلے کہا، اس کے کیپسول کے سائز کی شکل، اس کے جو مارکیٹنگ میڈیا کے اندر، پھر آپ میڈیکل ریپس کے تھرو آپ ڈاکٹرز کو اپروچ کریں گے، آپ میڈیکل سٹورز کو اپروچ کریں گے، تو آپ کا پیسہ اس کے اوپر، برانڈڈ دوائی کے اوپر اور زیادہ لگے گا۔ تو اس وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ جو مین دوائی تھی پہلے نکلی ہوئی، جنیرک اس کو کہتے ہیں، اس سے جو ہے وہ دوائی کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اب آپ نے مارکیٹنگ کی ہے، یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ کیا ڈاکٹرز انوالو ہوتے ہیں؟ تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیکل ریپس، یہ نئی کمپنیاں، یہ اپنے برانڈز کو لے کر ایڈورٹائز بھی کرتی ہیں، ڈاکٹرز کو اپروچ بھی کرتی ہیں اور مختلف آفرز بھی دیتی ہیں۔ اب یہ ڈاکٹر کی ذاتی ثوابدید پر ہے کہ اس کو وہ کس طرح سے لیتا ہے، لیکن اس بات سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ ڈاکٹرز کو اپروچ کیا جاتا ہے اور کسی حد تک اس سے ڈاکٹرز انفلوئنس بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک آدمی بار بار آ کر اپنی کچھ پروڈکٹس کا بات کرتا ہے، انسینٹیوز بھی دیتا ہے، تو اس کے اندر ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جنیرک نیمز لیس ایکسپینسو، یعنی کم اس کی قیمت ہے، اور مین چیز جو ہوتی ہے ایفیکٹونیس، کہ اس کی جو وہ کتنا مؤثر ہے، وہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ جنیرک ڈرگ اتنی ہی مؤثر ہے جتنی کہ برانڈڈ ڈرگز ہوتی ہیں۔ اب ایک یہاں پر ایک تھوڑا سا ایک پوائنٹ سمجھنے والی بات ہے کہ جو نئی جو دوائی ہے، اس نے جو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں ریگولیٹری اتھارٹی کے اوپر، کہ یہاں پر ریگولیٹری اتھارٹیز جیسے FTA ہے پاکستان میں، یہ ڈریپ ہے، ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ دوائیاں رجسٹر ہوتی ہیں تو یہ میک شور کرنا کہ یہ کوالٹی ان کی جو ہے وہ سب اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ تو اس کے دو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ایک تو فارماسیوٹیکلی وہ سیم ہوتی ہے۔ فارماسیوٹیکلی سیم ہونے کا مراد یہ ہے کہ اگر اس کے اندر پیراسیٹامول ہے تو وہ اتنی ہی ملی گرام میں ہے، وہی اس کا روٹ ہے، جیسے آپ نے کھانا ہے، ٹیبلٹ فارم میں ہے، اسٹرینتھ اس کی سیم ہے۔ اور دوسری چیز جس کو ہم سیفٹی کہتے ہیں یا ایفیکیسی کہتے ہیں، بایو ایکویولنٹ ہونا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، دونوں میں برابر ہونی چاہیے۔ جنیرک کے بعد جو برانڈ دوائی ہے اس میں وہ فارماسیوٹیکلی بھی سیم ہو اور وہ بایو ایکویولنٹ بھی ہو، یعنی کہ وہ اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ بھی سیم ہو۔ اب فرق کہاں آتا ہے؟ فرق یہاں پر یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی ایک ایکسٹرا ایلیمنٹ، جیسے ایک ٹافی بنائی ہوئی ہے کسی کمپنی نے، اور کچھ اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوسری کمپنی نے ٹافی بنائی ہے، تو وہ بالکل اسی شکل کی، سائز کی، کلر کی تو نہیں بنائے گی، اگرچہ اس کے اندر کیمیکل سیم ہوں گے۔ تو یہ جو ایکسٹرا انگریڈینٹس ڈال دیے جاتے ہیں، ان کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہم ان ایکٹیو انگریڈینٹس کہتے ہیں یا ایکسیپینٹس کہتے ہیں۔ تو یہ جو ان ایکٹیو چیزیں ہیں، جیسے کچھ دوائیوں میں لیکٹوز، فرکٹوز، یہ جب ایڈ کر دی جاتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ ان کی ایفیکیسی میں تو نہیں ہے، لیکن کچھ ان کی ایفیکٹس، ان کا جو اسٹومک کے اندر سے ڈائجسٹ ہونے کا پروسیس ہے، یہ تھوڑا سا ویری کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے جو FTA نے بھی الاؤ کیا ہوا ہے کہ 10 سے 15% جو ہے وہ اس کے اندر ویریشن کا مارجن ہے، کہ آپ وہ جو ان ایکٹیو گریڈینٹس ہیں وہ کمپنیز اپنی مرضی سے دوائیوں کے رنگ نیلے پیلے کرنا، سائز کو تھوڑا اوپر نیچے کرنا، یہ چیزیں جو ہے وہ کر دیتی ہیں۔ یہاں ایک پوائنٹ ڈاکٹرز کے لیے ہے کہ کچھ سالوں پہلے ایک امریکہ میں ایک دوائی ہوتی ہے ایپیلیپسی کے لیے، فینیٹائن، تو وہ بہت سارے پیشنٹ تھے، وہ اس دوائی کے اوپر سٹیبل چل رہے تھے، ان کو مرگی پوری طرح سے کنٹرول میں تھی، مرگی کی دوائی ہو۔ اچانک ہی ایسا ہوا کہ وہ اس ایریا میں وہ پرسکرپشن چینج ہو گئی، اور وہ نہیں پیشنٹس کو کسی اور کمپنی کا کوئی برانڈ نیم کی دوائی انہوں نے کھانا شروع کر دی۔ اب اس کے اندر کچھ ان ایکٹیو گریڈینٹ ایسے تھے کہ اس دوائی
وہ دوائی اسٹامک میں سے جلدی سے ریلیز ہو کر وہ بلڈ سسٹم کے اندر جانا شروع ہو گئی. اس سے اس کی افیکٹونیس اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ جن لوگوں میں جو اسٹیبل بیماری تھی ان کے اندر اسی فینیٹائن کے سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو گئے. تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ان ایکٹیو انگریڈینٹس کی وجہ سے آئے جو وہ نئی دوائی جو یا برانڈڈ دوائی جو بعد والی دوائی کے اندر جو ہے وہ ڈالے گئے تھے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر یہاں دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی جنیرک جو ڈرگ ہے یا جس کو دیسی زبان میں پہلے والی ڈرگ کہہ لیں یا اصلی دوائی کہہ لیں، جس کو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ یہ نقلی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سستی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ برانڈڈ مہنگی والی کھانا ضروری ہے، لکھنا ضروری ہے مریض کے لیے. تو وہ جنیرک جو ہے اس کے اندر تو وہ انیکٹیو یا نئے گریڈینٹس بھی نہیں ڈالے گئے اس کی خاص مارکیٹنگ کے لیے یا رنگ نیلا پیلا کرنے کے لیے. تو لب الباب یہ ہے کہ پبلک کانسیپٹ اور پبلک کی جو مسکنسیپشن ہے اور اسی طرح ڈاکٹرز کا جو اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یہ انٹرنیشنل پریکٹس ہے. انٹرنیشنلی جنیرک ڈرگز جو ہیں وہ پرسکرائب کی جاتی ہیں، ان کی ایفیکیسی جو ہے وہ بالکل اتنی ہی ہے جتنی برانڈڈ کی ہوتی ہے، لیکن آپ کی جیب پر بھی سستی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ایک بلڈ پریشر کی دوائی جو پاکستان میں شاید جو ہے وہ 50 روپے کی ہو، وہی مارکیٹ میں 420 450 روپے تک کی بھی آتی ہے. اور اگر اس کی ایفیکیسی اور وہ اتنی ہی مؤثر ہے 50 روپے میں، تو آپ 450 روپے میں کیوں خریدیں گے؟ اس کے اوپر ڈاکٹرز کا، فارماسیوٹیکل کمپنیز کا، اسٹیک ہولڈرز کا اور اس طرح ریگولیٹری اتھارٹی کا ایک کنسنسس بڑا ضروری ہے. آئیڈیا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو تحفظات ہیں ان کو سننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو انٹرنیشنل پریکٹس ہے اس کو ہم اس کے ساتھ چل سکیں، اسٹینڈرڈس کو امپروو کر سکیں. جیب پر بھی بوجھ کم پڑے گا. اور جو ہے خاص طور پر جو پرسکرپشن ایررز ہیں، آپ نے اومیپرازول کی اگر 50 قسمیں برانڈ نیم ہیں تو ان کے لکھنے میں کہیں نہ کہیں اسپیلنگ خراب ہوں گے. نہ لکھنے والے کو، نہ پڑھنے والے کو پتہ اور نہ کھانے والے کو پتہ کہ وہ کیا کھا رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں. اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. آپ نے اس کو چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.